إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. محترم علماء کرام اور امیر عمارت کمیٹی بھکراہر، دیگر سامعین حضرات، آج کے اس علمی اور دینی پروگرام میں انشاءاللہ انفاق فی سبیل اللہ سے متعلق اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی جو فضیلت ہے اور اس کی جو اہمیت ہے، اس موضوع کے حوالے سے کتاب و سنت کی روشنی میں کچھ باتیں عرض کی جائیں گی۔ امید ہے کہ آپ حضرات ان باتوں کو بغور سنیں گے اور سننے کے ساتھ ساتھ آپ اپنی عملی زندگی میں داخل کرنے کی کوشش کریں گے۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول کو مخاطب کیا اور کہا، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی امت کے لوگوں سے کہہ دیں اور آپ اپنی امت کے لوگوں کو یہ بتلا دیں کہ اگر تمہارے آبا و اجداد، تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں اور تمہارا خاندان اور تمہارا وہ مال جسے تم کماتے ہو اور تمہاری وہ تجارت جس میں کمی سے تم ڈرتے ہو، اور اسی طرح تمہارے وہ محل جس میں تم رہتے ہو اور جس میں رہ کر تم خوشی محسوس کرتے ہو، اگر یہ ساری چیزیں یعنی تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارا خاندان اور تمہارا مال، تمہاری تجارت اور تمہاری رہائش گاہیں، اگر یہ ساری چیزیں تمہیں اللہ سے زیادہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ اگر عزیز ہیں، محبوب ہیں، فتربصوا، تو تمہیں انتظار کرنا چاہیے۔ کس بات کا انتظار کرنا چاہیے؟ حتی یأتی اللہ بامرہ، کہ اللہ رب العالمین تمہارے اوپر عذاب نازل کر دے۔ اور کہا اللہ تعالیٰ نے آگے، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، کہ اللہ تعالیٰ نافرمان بندوں کو ہدایت نہیں دیتا ہے، گنہگاروں کو ہدایت نہیں ملتی ہے۔ میرے بھائیوں، اس آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہے کہ ایک انسان کو طبعی طور پر اور فطری طور پر ان چیزوں سے محبت ہوتی ہے، اپنے باپ سے بھی محبت ہوتی ہے،
اپنے بیٹے سے بھی محبت ہوتی ہے، اپنے بھائی اور بہن سے بھی محبت ہوتی ہے، اپنی بیویوں سے بھی محبت ہوتی ہے، خاندان کے لوگوں سے بھی محبت ہوتی ہے، اپنے مال و دولت سے بھی محبت ہوتی ہے، تجارت و حرفت سے بھی محبت ہوتی ہے، اور اپنے محل سے بھی، اپنے گھر سے بھی محبت ہوتی ہے۔ لیکن ایک مسلمان ان تمام چیزوں کی محبت کے اوپر اللہ کی محبت کو ترجیح دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت کو فوقیت رکھتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ان چیزوں سے زیادہ کرتا ہے، اور اسی طرح اللہ رب العالمین کے راستے میں جہاد کرنا اللہ کے نیک بندوں کو زیادہ عزیز ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ جو مال اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو دیتا ہے، جس مال کو ہم اپنی ذات کے اوپر بھی خرچ کرتے ہیں، اپنے بال بچوں کے اوپر بھی خرچ کرتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کے اوپر بھی خرچ کرتے ہیں، اسی طرح ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر ہمارے مال کی ضرورت دین کو ہو، شریعت کو ہو، ہمارے سماج کو ہو، معاشرے کو ہو، ہماری بستی کو ہو، اور ہمارے قبرستان کو ہو، ہماری جامعات کو ہو، ہمارے مدارس کو ہو، اور اسی طرح ہمارے مکاتب کو ہو، اور ہماری عیدگاہ کو ہو، تو ایک مسلمان جس طرح اپنے مال کو اپنی ذات کے اوپر خرچ کرتا ہے، اپنے بال بچوں کے اوپر خرچ کرتا ہے، اسی طرح ایک مسلمان کو چاہیے کہ سماجی معاملے میں، معاشرتی معاملے میں اور دین کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے اور اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کی کوشش کریں۔ میرے بھائیوں، اگر ہم اپنے مال کو خیر اور بھلائی کے کاموں میں خرچ نہ کر سکیں تو یہ بڑی محرومی ہے اور بڑی شرمندگی کی بات ہے کہ ہمیں موقع ملے اور دین کے راستے میں ہم اپنے مال کو خرچ نہ کر سکیں، اور فلاح و بہبودی کے کاموں میں ہم اپنے مال کو خرچ نہ کر سکیں، بلکہ ایک مومن انسان، ایک مسلمان ہمیشہ اس طاق میں رہتا ہے، اس فراق میں رہتا ہے اور موقع تلاش رہا ہوتا ہے کہ کب ہمیں اپنے مال کو خرچ کرنے کا موقع ملے گا، اللہ کے راستے میں، دین کے راستے میں، سماج کے کاموں میں اور معاشرتی امور میں، مساجد کے معاملے میں اور مدارس کے معاملے میں اور اسی طرح قبرستان وغیرہ کے معاملات میں، اور اگر موقع ملتا ہے تو ایک مسلمان اس سے پیچھے نہیں رہتا، مال خرچ کرنے سے گھبراتا نہیں ہے اور اس بات سے وہ ڈرتا نہیں ہے کہ مال خرچ کرنے سے ہمارا مال کم ہو جائے گا، ہمارے مال میں کمی واقع ہو جائے گی، بلکہ اس طرح کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا ہے اور اپنے مال کو خرچ کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، خیر کی راہ میں اپنے مال کو خرچ کرنے کا اگر موقع ملے تو شیطان کی اس وسوسے میں مبتلا نہ ہو کہ ہمارے مال میں کمی ہو جائے گی، بلکہ حدیث کی روح سے جتنا ہم اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے ہمارے مال کے اندر اضافہ ہوگا، بڑھوتری ہوگا، اور یہ سنہرا موقع ہمیں حاصل ہوا ہے اور ملا ہوا ہے۔ کبھی مساجد میں خرچ کرنے کا موقع ملتا ہے، کبھی مکتب میں خرچ کرنے کا موقع ملتا ہے، کبھی معلمین کو کی تنخواہ دینے کا موقع ملتا ہے، کبھی غربا اور مساکین کے اوپر خرچ کرنے کا موقع ملتا ہے۔ اس کو غنیمت سمجھیں اور اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں، ایسا نہ ہو کہ مال ہمارے پاس رہ جائے، باقی رہے اور ہماری آنکھ بند ہو جائے اور یہ سنہرا موقع ہم سے جاتا رہے، رخصت ہو جائے اور بعد میں ہم افسوس کریں۔ میرے بھائیوں، آج کے اس پروگرام کا یہی پیغام ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں مال دیا ہے، دولت دی ہے، سرمایہ ہمارے پاس ہے، تو ہمارا وہی ہے جو ہم اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتے ہیں، اور جو رہ جاتا ہے پتہ نہیں اس مال کا خرچ ہماری نسل، ہمارے بال بچے کیسے کریں گے، اس کے بارے میں کسی کو خبر نہیں ہے۔ انفاق فی سبیل اللہ سے متعلق چند حدیثیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، جن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی فضیلت کو اجاگر کیا ہے، بیان کیا ہے، اور اس کی اہمیت بھی ان حدیثوں سے معلوم ہوگی۔ میرے بھائیوں، عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان الصدقۃ لتدفع عن اہلیہا
حر القبور وإنما يستظل المؤمن يوم القيامة في ظل صدقته۔ صحیح الترغیب عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان الصدقہ لتطفئ عن اہلها حر القبور، کہ صدقہ کرنے سے اگر کوئی آدمی صدقہ و خیرات کرتا ہے، دین کے راستے میں اپنے مال کو خرچ کرتا ہے، تو اس کی وجہ سے ایسا آدمی صدقہ کرنے والا، خیرات دینے والا قبر کی گرمی سے، قبر کی سختی سے اور قبر کی تپش سے محفوظ رہے گا۔ میرے بھائیوں، بڑی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے، اور ایک بڑی اچھی چیز کے بارے میں، ایک نعمت کے بارے میں اور بڑی خوشخبری دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ صدقہ اور خیرات دینے کی وجہ سے انسان قبر کے عذاب سے، قبر کی گرمی سے محفوظ رہ جائے گا۔ اگر آپ بھی یہ چاہتے ہیں کہ قبر کی گرمی کا آپ کو سامنا نہ کرنا پڑے، قبر کی گرمی سے اور اس کی حرارت سے آپ بچ جائیں، تو یہ سنہرا موقع اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ ہم اور آپ صدقہ اور خیرات کریں، اپنے مال کو اللہ کے راستے میں لگائیں۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی فضیلت یہ بھی بیان کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وَإِنَّمَا يَسْتَظِلُّ الْمُؤْمِنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي ظِلِّ صَدَقَتِهِ۔ جب قیامت کا دن ہوگا، قیامت واقع ہوگی، تو آپ کو پتہ ہے قیامت میں کوئی سایہ نہ ہوگا، اور جس کے تلے انسان سایہ حاصل کرے سارے سائے ختم ہو جائیں گے۔ لیکن اگر ہم نے اور آپ نے اللہ کے راستے میں اپنے مال کو خرچ کیا ہوگا، صدقہ اور خیرات دیا ہوگا، تو یہ صدقہ اور خیرات ہمارے لیے صدقہ بن جائے، سایہ بن جائے گا، اور اس کے تلے ہم راحت محسوس کریں گے۔ میرے بھائیوں، پتہ یہ چلا کہ یہ ہمارا صدقہ اور خیرات جو آج ہم کریں گے، انشاءاللہ قیامت کے دن یہ ہمیں فائدہ پہنچائے گا، ہمارے لیے سایہ بن جائے گا، ہمارے لیے راحت کا سامان بن جائے گا۔ اس لیے موقع کو غنیمت سمجھیں اور موقع کو مناسب سمجھے، اور خیر کے کام میں اور بھلائی کے کام میں، صدقہ اور خیرات کے معاملے میں ہمیں پیش ہونا چاہیے، آگے ہونا چاہیے، بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے، اس لیے کہ قبر کی گرمی سے ختم ہوتی ہے اور قیامت کے دن ہمارے لیے سایہ فراہم کرے گا۔ اور یہ حدیث صحیح الترغیب کی ہے، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ اسی طرح ایک دوسری حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، بیان کرتے ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من یوم یصبح العباد فیہ الا ملکان ینزلان فیقول احدہما اللہم آت منفقا خلفا ویقول الآخر اللہم آت ممسکا تلفا، متفق علیہ۔ میرے بھائیوں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جب بھی صبح ہوتی ہے، بندے صبح کرتے ہیں، ہر صبح کو 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور ان 2 فرشتوں میں سے ایک فرشتہ کہتا ہے، اللہم آتے منفقا خلفا، اے اللہ اس آدمی کے مال میں اضافہ فرما دے، اس آدمی کے مال کو بڑھا دے اور اس کے اندر کئی گنا اضافہ کر دے، جو تیری راہ میں خرچ کرتا ہے، جو تیرے بندوں کو دیتا ہے، غریبوں کا خیال رکھتا ہے، فقیروں کا خیال رکھتا ہے، بیواؤں کا خیال رکھتا ہے، مسکینوں کا خیال رکھتا ہے، اور سماجی کاموں میں اور معاشرتی کاموں میں، گاؤں سماج کے کاموں میں اور فلاح و بہبودی کے کاموں میں اپنے مال کو خرچ کرتا ہے، اے اللہ تو اس کے مال میں اضافہ فرما دے۔ میرے بھائیوں، غور کرنے کا مقام ہے، یہ دعا کوئی انسان نہیں کرتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ فرشتے کرتے ہیں، جن کی دعائیں رد نہیں ہوتی ہیں، جن کی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ قبول کر لیتا ہے۔ اگر ہم اور آپ اس بات کے متمنی ہیں اور خواہش مند ہیں کہ فرشتے ہمارے لیے بھی دعا کریں اے رب العالمین کے بارگاہ میں کہ ہمارے مال میں اضافہ ہو جائے اور بڑھوتری ہو جائے، تو میرے بھائیوں، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے۔ خرچ کرنے والوں کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں۔ اور دوسرا جو فرشتہ
نازل ہوتا ہے، وہ کہتا ہے وَيَقُولُ الْآخَرُ اللَّهُمَّ آتِ مُمْسِكًا تَلَفًا، اے اللہ اس آدمی کے مال کو ہلاک کر دے، اس آدمی کے مال کو تباہ و برباد کر دے، ضائع کر دے، جو تیرے راستے میں خرچ نہیں کرتا ہے۔ وہ آدمی جو بخیلی سے کام لیتا ہے، کنجوسی سے کام لیتا ہے، مال و دولت اس کے پاس ہوتی ہے، بینک بیلنس اس کے پاس ہوتا ہے، خزانے اس کے پاس ہوتے ہیں، لیکن اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے بچتا ہے اور بخیلی کرتا ہے، ایسے لوگ کے حق میں یاد رکھیں فرشتے بد دعائیں کرتے ہیں۔ اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ فرشتوں کی بد دعاؤں سے بچیں تو ہمیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہوگا، اور خرچ کرنے سے ذرہ برابر بھی ہمیں دریغ نہیں کرنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس حدیث کے راوی ہیں، بیان کرتے ہیں کہ پیارے حبیب علیہ السلام نے کہا لا حسد الا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار، متفق علیہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حسد جائز نہیں ہے، حسد جائز نہیں ہے، اور حسد کہتے اس چیز کو ہے کہ آپ یہ خواہش کریں کہ فلاں آدمی کو جو دولت ملی ہوئی ہے، جو مال ملا ہوا ہے، جو سرمایہ حاصل ہے، اس سے اس کا مال ختم ہو جائے اور اس کا مال ہمیں مل جائے، اللہ تعالی ہمیں عطا کر دے، اسی کو حسد کرتے ہیں، اور حسد جائز نہیں ہے، لیکن رشک جائز ہے۔ اور یہاں پہ حسد سے مراد رشک ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دو ایسے معاملے ہیں جن میں آدمی رشک کر سکتا ہے۔ کون سا دو معاملہ ہے، کون سا دو کام ہے جس میں ایک دوسرے سے آگے بڑھا جا سکتا ہے اور سبقت لے جانے کی کوشش کرنی چاہیے؟ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پہلا وہ آدمی جس کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے، اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کی جا سکتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا رجل آتاہ اللہ القرآن فہو یتلو آناء اللیل وآناء النہار، وہ خوش نصیب انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کا علم دیا ہے، قاری قرآن بنایا ہے، حافظ قرآن بنایا ہے، عالم قرآن بنایا ہے، مفسر قرآن بنایا ہے، اور وہ آدمی صبح و شام دن و رات قرآن کی تلاوت کرتا ہے، قرآن کی آیتوں کی ورد کرتا ہے، تو آپ یہ رش کر سکتے ہیں کہ کاش مجھے بھی قرآن کا علم ملتا، قرآن کا حافظ ہوتا، قرآن کا قاری ہوتا، قرآن کا عالم ہوتا، جس طرح یہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے میں بھی ان آیتوں کی تلاوت کرتا۔ میرے بھائیوں، ایسا رش کرنا اور اس معاملے میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانا جائز ہے۔ اسی طرح دوسرا وہ آدمی جس سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَهُوَ يُنْفِقُهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ، وہ خوش نصیب انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے، دولت دی ہے، اور وہ اللہ کی دی ہوئی دولت کو، اللہ کے دیے ہوئے مال کو اللہ کے راستے میں بے درے خرچ کرتا ہے۔ رات کو خرچ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، رات میں بھی خرچ کرتا ہے، دن میں دینے کی ضرورت پڑتی ہے، دن میں بھی اللہ کے عطا کردہ مال میں سے اللہ کے بندوں کو اور اللہ تعالیٰ کے غریب اور محتاج بندوں کا خیال رکھتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ جذبہ ہمارے اندر بھی ہونا چاہیے اور یہ امنگ ہمارے اندر بھی ہونی چاہیے۔ اگر قبرستان کے معاملے میں کوئی 1000 روپیہ دے رہا ہے، آپ اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ کوئی 10,000 دے رہا ہے، آپ کے اندر یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ وہ 10,000 دے رہا ہے تو ہم 20,000 دیں، اور ایسے جذبے کو سلام ہے، اور ایسے جذبے سے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسا جذبہ ہر مومن کے اندر پایا جانا چاہیے، ہر مسلمان کے اندر پایا جانا چاہیے، چاہے وہ مرد ہو یا ایک خواتین ہو یا ایک نوجوان ہو۔ جب دین کا معاملہ آتا ہے، خیر کا معاملہ آتا ہے، بے دریغ وہ خرچ کرتا ہے، دونوں ہاتھ سے خرچ کرتا ہے، اور کبھی تنگی کا فقر کا اسے ڈر نہیں ہوتا اور خوف اور خدشہ نہیں ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، مالک بن ندلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، بیان کرتے ہیں
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الایدی ثلاثۃ فید اللہ العلیٰ، کہ ہاتھ تین طرح کے ہوتے ہیں، ہاتھ تین طرح کے ہوتے ہیں، اور اس میں سے سب سے اعلیٰ ہاتھ، سب سے بہتر ہاتھ اور سب سے فضیلت والا ہاتھ فید اللہ العلیٰ، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ یہ سب سے اونچا ہے، کوئی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اسی طرح اس کے بعد والا جو ہاتھ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَيَدُ الْمُعْتِ الَّتِي تَلِيهَا، کہ اللہ کے بعد جو عظیم ہاتھ ہے اس آدمی کا ہاتھ ہوتا ہے جو اللہ کے راستے میں دیتا ہے، غریبوں کو دیتا ہے، فقیروں کو دیتا ہے، مدرسوں کو دیتا ہے اور مکاتب کو دیتا ہے، اور قبرستان عیدگاہ کے معاملے میں جہاں بھی خرچ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، خیر کے کام میں، اچھے کاموں میں، نیک کاموں میں، بھلائی کے کاموں میں، میرے بھائیوں وہ دینے سے گریز نہیں کرتا ہے۔ لیکن افسوس ہوتا ہے کہ جب برائی کا معاملہ ہوتا ہے، گناہوں کا معاملہ ہوتا ہے، معصیت کے معاملات ہوتے ہیں، آج مسلمان بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا ہے، لیکن دین کے کاموں میں، سماجی کاموں میں اور اسی طرح فلاح و بہبود کے کاموں میں مسلمان پیچھے رہتا ہے، جو مسلمانوں کے شایان شان نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرے ہاتھ کے بارے میں کہا وَيَدُ السَّائِلِ السُّفْلَىٰ وَيَدُ السَّائِلِ السُّفْلَىٰ، اور مانگنے والے کا ہاتھ یہ سب سے کمتر ہاتھ ہوتا ہے، سب سے ادنا ہاتھ ہوتا ہے۔ اور اگر اس طرح کی ضرورت نہ ہو کہ آپ کو مانگنا پڑے تو آدمی کو مانگنے سے گریز بھی کرنا چاہیے۔ میرے بھائیوں یہ سنن ابو داؤد کی روایت ہے، اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے ما نقصت صدقۃ من مال، کہ یاد رکھیے کہ صدقہ دینے سے اور صدقہ کی وجہ سے کبھی مال میں کمی نہیں ہوتی ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے اشارہ کیا کہ کوئی آدمی اس بات سے ڈر رہا ہو کہ اگر ہم نے اپنا 10,000 روپیہ دے دیا، قبرستان کو دے دیا، مسجد کو دے دیا اور مدرسے کو دے دیا تو ہمارے مال میں کمی ہو جائے گی اور ہمارا مال کم ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما نقصت صدقۃ من مال، کہ صدقہ کی وجہ سے مال میں کمی نہیں ہوتی ہے۔ جب کمی نہیں ہوتی ہے تو مفہوم مخالف یہ ہے کہ زیادتی ہوتی ہے، اضافہ ہوتا ہے۔ ہمارا اور آپ کا مال اللہ کے راستے میں دینے سے بڑھتا ہے اور اس کے اندر اللہ رب العالمین اضافہ کر دیتا ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث کے اندر بیان فرمایا وما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا، کہ اگر کوئی آدمی اللہ کے لیے معاف کر دیتا ہے، کسی کو معاف کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی عزت کو دوبالا کر دیتا ہے، اس کی عزت کو بڑھا دیتا ہے۔ اور تیسری چیز کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ، کہ اگر آپ اللہ کے لیے فروتنی اختیار کرتے ہیں، اللہ کے لیے تواضع اور خاکساری انکساری اختیار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی عزت کو دوبالا کر دیتا ہے، آپ کو اونچائی اور بلندی عطا کر دیتا ہے۔ میرے بھائیوں اس حدیث کو میں نے اس لیے پڑھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صدقہ اور خیرات دینے سے، دین کے راستے میں خرچ کرنے سے کبھی کسی مسلمان یا کسی آدمی کا مال گھٹتا نہیں بلکہ بڑھتا ہے، اور یہ حدیث صحیح مسلم کی ہے، اور جیسا کہ اہل علم نے ذکر کیا ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ من سرہ ان یعلم ما لہ عند اللہ فلیعلم ما للہ عند صحیح الجامع۔ میرے بھائیوں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو اس بات سے خوش ہوتا ہو اور یہ جاننے کی کوشش کرتا ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کیا تیار کر رکھا ہے، جنت میں اللہ تعالیٰ اسے کیا دے گا، تو اس آدمی کو پہلے یہ دیکھنا چاہیے اور اس بارے میں معلوم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ اس نے اللہ کے لیے اس دنیا میں کیا کیا ہے، ہم نے کتنی نمازیں پڑھی ہیں، یا نماز کا ہم کتنا خیال رکھتے ہیں، حج کا کتنا خیال رکھتے ہیں، زکوٰۃ کا کتنا خیال رکھتے ہیں اور عام صدقات کا کتنا خیال رکھتے ہیں، غریبوں فقیروں کا کتنا خیال رکھتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو دوسرے اسلام کے امور ہیں، فرائض اسلام ہیں اور اسی طرح واجبات اسلام ہیں اور جو سنتیں ہیں، مستحبات ہیں، ان کا ہم کتنا خیال رکھتے ہیں۔
پھر اسی کے اعتبار سے ایک انسان کو امید کرنی چاہیے اور تمنا کرنی چاہیے کہ ہم نے کس قدر تیاری کی ہے. جس قدر آپ اللہ کے راستے میں دیں گے، یاد رکھیے اسی قدر اللہ تعالیٰ آپ کو آخرت میں نوازے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو محروم نہیں کرے گا. میرے بھائیوں، آخری حدیث جس کا تعلق اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے ہے. میرے بھائیوں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اور دیکھیے کہ صدقہ اور خیرات کی کتنی فضیلت ہے، کتنا اجر و ثواب ہے، جس سے ایک انسان بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، بچنے کی کوشش کرتا ہے، خود بچتا ہے، اپنے مال کو بچانے کی کوشش کرتا ہے. دیکھیے دینے والے کی کتنی فضیلت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ان اللہ لَيُرْبِي لِأَحَدِكُمْ التَّمْرَةَ وَاللُّقْمَةَ كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ حَتَّى يَكُونَ مِثْلَ أُحُدٍ. رواہ ابن حبان. میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تم میں سے کسی کے مال کو اگر وہ ایک کھجور بھی اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہے، ایک لقمہ کسی غریب اور محتاج کو، کسی بھوکے کو کھلاتا ہے، تو دیکھیے اللہ تعالیٰ ایک کھجور کو کتنا بڑھاتا ہے، اس کے اجر کو، اس کے ثواب کو، ایک لقمے کا اجر اور ثواب کتنا اللہ تعالیٰ دے گا دن قیامت میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کما یربی احدکم فلوہ حتی یکون مثل احد، کہ جس طرح ایک انسان اس دنیا میں اپنے بچڑے کو پالتا ہے، پوستا ہے اور اس کو بڑھاتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ صدقہ دینے والے کے مال کو، اس کے اجر و ثواب کو بڑھاتا ہے. یہاں تک کہ جب دن قیامت میں ایک کھجور اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے والا، ایک لقمہ غریبوں کو کھلانے والا جب دن قیامت میں اللہ کے حضور پہنچے گا، اللہ کے پاس پہنچے گا، تو ایک کھجور کا ثواب اتنا بھی ہو سکتا ہے کہ احد پہاڑ کے برابر ہو جائے. میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احد پہاڑ سے تشبیہ دی. احد پہاڑ کی لمبائی کو دیکھ لیں، اس کی چوڑائی کو دیکھ لیں، اس کی عظمت کو دیکھیں، اتنا اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ ہمارے صدقے اور خیرات کے اجر و ثواب کو بڑھانے پر قادر ہے. میرے بھائیوں، میں بہت لمبی بات کرنا نہیں چاہتا، میں صرف یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اس طرح کا حسین موقع اور خوبصورت موقع اللہ کے راستے میں دینے کا بار بار نہیں آتا ہے. اللہ نے زندگی دی ہوئی ہے، پتہ نہیں ہماری اور آپ کی کب موت واقع ہو جائے اور ہم قبر تک پہنچ جائے. اگر ہم یہ چاہتے ہیں قبر کی زندگی بہتر ہو، آخرت کی زندگی بہتر ہو، اللہ تعالیٰ ہمیں اجر و ثواب سے ہمکنار کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں جنت عطا کرے، اس کے لیے جنت بنانے کے لیے یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے دی ہے اور یہ اعمال صالحہ کے مواقع ہمیں عطا کیے ہیں. کس طرح کے کام میں شریک ہو کر اور حصہ لے کر، جیسا کہ قبرستان کا معاملہ ہے اور مسلسل اس کے لیے تعاون آپ لوگوں سے حاصل کیے جا رہے ہیں، اور معاملہ ہمارا ہے، گاؤں ہمارا ہے، قبرستان ہمارا ہے، جنازہ گاہ ہمارا ہے. میرے بھائیوں، ہم کس سے کہنے جائیں گے؟ چاہے ہمارے مرد حضرات ہوں، ہمارے نوجوان حضرات ہوں، چاہے بستی کے اندر رہنے والے ہوں یا دور دراز رہنے والے ہوں، چاہے سعودی عرب کے اندر ہوں، گلف کے اندر ہوں، کویت کے اندر ہوں، قطر کے اندر ہوں، بحرین کے اندر ہوں، دبئی کے اندر ہوں، تمام لوگوں تک میں اس بات کو پہنچانا چاہتا ہوں، اس پیغام کو اس بستی سے پہنچانا چاہتا ہوں کہ آپ جہاں بھی ہوں، اگر میری آواز کو سن رہے ہو تو یہ خیر کا موقع آ پڑا ہے، یہ نیکی و ثواب کا موقع آ پڑا ہے. اللہ کے واسطے آپ اپنے مال کو خرچ کیجئے، اور یہ صدقہ جاریہ ہے. جب تک وہ جگہ باقی رہے گی، لوگ نماز پڑھتے رہیں گے، جنازہ پڑھتے رہیں گے، آپ کو اجر ملتا رہے گا. اور یہ سنہرا موقع اللہ تعالیٰ ہر کسی کو نہیں دیتا ہے اور بار بار نہیں آتا ہے. اس لیے ہمیں ان چیزوں کو سمجھنا ہوگا، اور بجائے کنجوسی کرنے کے اور بخالت کرنے کے، اللہ کے لیے اور پورے اخلاص کے ساتھ، ریاکاری کے لیے نہیں، دکھاوے کے لیے نہیں، نمود کے لیے نہیں، کسی کو خوش کرنے کے لیے نہیں، بلکہ خوش کرنا ہے تو اللہ کو خوش کرنا ہے. اگر ہمیں لالچ کرنی ہے، دنیا کی لالچ نہیں بلکہ جنت کی لالچ کرنی ہے، جنت الفردوس کی لالچ میں ہمیں اپنے مال کو خرچ کرنا ہے. میرے بھائیوں، اسی پیغام کے ساتھ، اسی آواز کے ساتھ میں اپنی باتوں کو ختم کرتا ہوں، اور امید ظاہر کرتا ہوں کہ انشاءاللہ جو ہمارے گاؤں کے لوگ ہیں، چاہے وہ بستی کے اندر ہوں یا بستی سے باہر ہوں، تعاون کریں گے اور ہمارے ساتھ
جد و جہد میں اور محنت میں ضرور شریک ہوں گے، چاہے اپنی بات سے ہو یا کہ اپنے مال سے ہو، چاہے 1 روپیہ ہو یا 1 لاکھ روپیہ ہو۔ نیت اگر آپ کی ہوگی اللہ تعالیٰ اس کے اجر کو کئی سو گنا بڑھا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے نیک اعمال کو قبول فرما لے، اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ صدقات و خیرات کی توفیق عطا فرما دے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے جملہ اعمال صالح کو شرف قبولیت عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔